अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समीर ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ لائٹ کچھ آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہوگی، پیچھے بھی کچھ مناظر اسی طرح کے ہوں گے دیوار کے۔ میں چارسدہ پہنچ چکا ہوں اور ابھی جلسہ تو بڑی دیر سے شروع ہوگا، لیکن ہمیں بھوک لگی تھی۔ عباس شبیر یہ میرے ساتھ ہیں، ہمارے رپورٹر، اور یہ ارشد صاحب جو ہمارے رضی صاحب یہ بھی ساتھ ہیں۔ یہ ہم ایک چارسدہ جہاں پر یہ جلسہ ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے ایک یہ ہوٹل ہے، تو ہم نے سوچا کہ یہاں پر کچھ کھا لیں۔ تازہ ترین خبریں تو آپ کو دیتے ہی ہیں، ابھی بھی دیں گے، لیکن یہ ان کے چپلی کباب یہ جناب میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آ گئے ہیں ہمارے سامنے، اور یہ دیکھیں زبردست ہری مرچیں چٹنی، آپ کو ذرا کھانے کا بھی آپ کو اندازہ ہو کہ ہم کیا کھا پی رہے ہیں۔ تو جو ویلاگ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ وہ یہ کہ آج خواجہ آصف نے ایک پیشکش کر دی ہے عمران خان صاحب کو، جس سے ہم یہ جو کیس بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ تبدیلی کی ہوائیں چل پڑی ہیں اور اب پریشر میں ہے اس وقت یہ حکومت الیکشن کروانے کے لیے، اس کا ہمیں عملی آج ثبوت نظر آیا ہے۔ خواجہ آصف کی پریس کانفرنس جس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم جو ہے اس کے لیے اقتصادی جو تعاون کے لیے جو انہوں نے پیشکش کی تھی اس سے پہلے بھی کہ جناب ہم یہ بات کرنے کے لیے عمران خان سے اور دوسرے ان سے ہم تیار ہیں۔ جو اس ساری بات کا جو کرکس تھا نا وہ یہ تھا کہ ہم عمران خان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور مساق معیشت بظاہر انہوں نے کہا ہے، میرے ورڈ نہیں آ رہا تھا میرے ذہن میں، اور ہم اپنی ذاتی انا کو بالکل سامنے نہیں آنے دیں گے، سیاست پہ بات کریں گے، اور اس کے لیے ہم عمران خان سمیت ہم تمام لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شیخ رشید نے فوری طور پر اس پہ ریئیکشن دیا اور کہا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ حکومت اب ایکچولی بڑے دباؤ میں ہے اور بڑے پریشر میں ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایم نے کیا کہا ہے، بلوچستان عوامی پارٹی کیا کہہ رہی ہے، اور جو بڑے بڑے جلسے، اور آج چارسدہ میں پھر خان ایک جلسہ کر رہا ہے۔ تو آج کور کمیٹی کی بھی میٹنگ ہوئی ہے بنی گالہ میں، اس میں حتمی اس بات کو شکل دی گئی ہے کہ مذاکرات تو کیے جائیں گے، لیکن مذاکرات کیے جائیں گے، نگران حکومت کیسی ہونی چاہیے، چیف الیکشن کمیشنر کون ہونا چاہیے، لیکن انتخابات کی تاریخ کا پہلے اس حکومت کو اعلان کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک فیئر یہ ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھ جائیں تو کمیٹی ایک بنا دیں تو کیا ہوگا، وہ کمیٹی پھر ایسے ہی ہے جیسے ہم پاکستان میں کہتے ہیں لو جی اس کام کی کمیٹی پا دیتی ہے، یعنی کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی بڑا انسیڈنٹ، کوئی بھی بڑا واقعہ، اس کو اگر آپ نے اس کی کوئی کمیٹی بنائی ہے نا، اس کی کبھی کوئی انویسٹیگیشن بھی کسی تکمیل تک نہیں پہنچی۔ تو جب تک حکومت الیکشن کا اناؤنس نہیں کرے گی ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، لیکن ان کو جواب مثبت دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پریشر جو ہے وہ مینٹین کیا جائے گا، جلسے جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے، جلسے نہیں رکیں گے۔ تو آج اس لیے چارسدہ میں جلسہ ہے، یہاں پر عمران خان صاحب بات جو کریں گے وہ یہی ہوگی کہ جو احتجاج کی کال ہے وہ ہم نے دینی ہے، اور اس سے اور بہتر یہ ہوگا اس حکومت کے لیے کہ وہ پہلے اعلان کر دیں انتخابات کا۔ احتجاج کی اگر کال ہم نے دے دی تو پھر اس میں ان کی سبکی ہوئے گی، پھر ملک میں بھی انتشار پھیلے گا۔ تو آج خواجہ آصف صاحب نے ایک اور بھی بات کہی جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، انہوں نے کہا جی کہ نئے آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کریں گے اور نومبر میں۔ اب ظاہر ہے انہوں نے یہی کہنا تھا کہ شہباز شریف صاحب کریں گے نومبر میں، پتہ نہیں نومبر میں شہباز شریف صاحب ہوں گے یا نہیں، لیکن اصل جو بات انہوں نے کہی کہ سپٹمبر میں اکتوبر میں کسی طرح سے بھی کوئی آرمی چیف کا فیصلہ نہیں ہوئے گا، اور یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ آنے والے سیٹ اپ پر آپ چھوڑ دیں۔ تو ان اے وے آج خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جناب فوری طور پر کوئی آرمی چیف کی تقرری کی بات نہیں ہوئے گی۔ اچھا، اب اس کی ایک بڑی امپلیکیشن ہے۔ پیپلز پارٹی کے لوگ یہ بلڈ اپ کر رہے تھے کہ جی وہ ایک صاحب جو پہلے کام کرتے رہے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ، تو ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اہم تقرری پر آ جائیں، لیکن اب اگر نومبر کی بات خواجہ صاحب نے بھی کر دی ہے، اس حکومت نے بھی کر دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب اگر کہیں اس حوالے سے کوئی اپنی
کوشش کر رہے تھے یا ان کی سوچ تھی، تو ناؤ اٹ کمز ٹو این اینڈ. تو یہ ایک اسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹھٹھا بیسیکلی انہوں نے خواجہ صاحب نے آصف زرداری کو بھی دکھایا کہ جناب آپ بھی سمجھیں کہ آپ کی کوئی اس معاملے میں ہم بات نہیں مانیں گے. تو دو باتیں بڑی واضح ہو گئی ہیں آج. یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. نون لیگ بات کرنے کے لیے تیار ہے اور تقرری کے معاملے پر وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے نومبر، یا پھر ہم اسے کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے نہیں کہی کہ بھائی آنے والا سیٹ اپ، اور بہتر بھی یہی ہے کہ آپ اپنے اس اہم ادارے کو سیاست میں رہیں. اب دوسری طرف ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی کنفیوژن کتنی ہے. ابھی مریم نواز صاحبہ نے 2 دن پہلے بات کی، وہ کلپ آپ سوشل میڈیا پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس پہ سوال کیا ایک صحافی نے کہ کیا آپ عمران خان سے بات کریں گے، کیا نون لیگ خان سے بات کریں گے؟ تو یہ کہا مریم نواز نے کہ عمران خان کوئی اسٹیک ہولڈر ہے، یعنی وہ عمران خان کو اسٹیک ہولڈر تک ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اور انہوں نے کہا کہ ان سے کوئی بات نہیں ہوگی. اب 2 دن کے بعد خواجہ آصف صاحب یہ بات کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک کنفیوژن ہے، بکھلا گئی ہے یہ نون لیگ، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. جناب مظہر عباس صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ طے ہو چکا الیکشن اور ہر چیز بنے گی، اور بالکل عمران خان کی جو واپسی کا جو عمل ہے اقتدار میں وہ شروع ہو چکا. اب آخر میں انہوں نے ایک لائن پھینکی ہے کہ کیا پرائم منسٹر اس کو ریورس کر سکتے ہیں. اب شہباز شریف بیچارہ کیا کسی پروسیس کو ریورس کرے گا؟ وہ تو خود کوئی ڈیسیژن لینے کے پوزیشن میں نہیں ہے. 2 ووٹوں سے ان کی حکومت ہے، اور وہ بھی نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں اس میں نہ جانے کسی بھی وقت کو کیا فیصلہ کر دیں. تو بڑی ایک بکھلائی ہوئی، بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی ایک گھٹیا سی صورتحال میں یہ گورنمنٹ جو ہے پھنس گئی ہے. اب شہباز شریف جا رہے ہیں لنڈن ملکہ کی آخری رسومات میں شرکت کا بہانہ کر کے، لیکن در حقیقت وہ جائیں گے نواز شریف سے ملنے کہ پاجی اب یہ بات ہو گئی، اب کیا کریں. دوسری جانب مریم نواز بھی جانے کی کوشش کر رہی ہیں. انہوں نے پاسپورٹ کے لیے درخواست ان کی ہائی کورٹ میں پڑھی ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر محمد بھٹی جو ہیں اور 2 اور جج ہیں وہ اس کی سماعت کریں گے. تو انفولڈ ہو رہی ہیں چیزیں. اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہیں. آج 4 سدہ میں ہم موجود ہیں اور یہاں پر خان جو ہیں وہ پھر اعادہ کریں گے، دہرائیں گے کہ اگر ہماری بات نہیں مانی گئی تو پھر ایک کال ہے، لانگ مارچ ہے. پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا کہ جو لوگ پنجاب سے لوگ لے کے آئیں گے. کپتان فائنل اپنی جو چیزیں ہیں ان کو چلا رہا ہے، ترتیب دے رہا ہے، پورے اپنے پروگرام کے ساتھ چل رہا ہے. کوئی نیگوسیشن نہیں ہے اس طرح کی، کوئی کسی کے ساتھ ڈیل نہیں ہے، کوئی سودے بازی نہیں ہے. یہ بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن قوم جو ہے وہ یکسو ہے اور دیکھ رہے ہیں انتخابات کی طرف. اور آج 4 سدہ میں کیا ہوتا ہے ہم یہاں پر ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اور اسٹے ٹیون ٹو آور چینل فار لیٹسٹ. انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.